أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم أسماء الحسنى والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والملك القدوس والسلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار والمتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير والحكم والعدل اللطيف والخبير والحليم والعظيم والغفور والشكور والعلي والكبير والحفيظ والمقيت الحسيب والجليل والكريم الرقيب والمجيب والواسع الحكيم الودود المجيد والباعث الشهيد والحق الوكيل والقوي والمتين والولي والحميد والمحصي المبدع المعيد والموصي المميت الحي والقيوم والواجد الماجد هو الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك ملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعني المانع الدار النافع النور الهدي البديع الباقي الوارث الرشيد والصبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف आयात 31 था जिसकी तलावत तर्जुमा तफसीर। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वआतदत लहुन्न मुत्तकाअन वआतत कुल्ला वाहिदातिन मिनहुन्ना सिक्कीना वक़ालत इख़रुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। قالت فذلكن الذي لموتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب عليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات
ففتناه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم في الآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب ذي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيوم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكرا ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلوهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذوقوا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه
الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوات التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ترجمہ: پھر جب اس نے سنے ان کی مکارانہ باتیں، اس نے دعوت دی ان سب کو اور اہتمام کیا ایک تکیہ دار مجلس کا، اور ان میں سے ہر عورت کو اس نے ایک چھری دے دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب تم ان کے سامنے آؤ. پھر جب انہوں نے یوسف علیہ السلام روکا تو وہ اسے بہت عظیم جانا، ششدار رہ گئی اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور پکار اٹھی کہ حاشا اللہ، یہ کوئی آدمی تو نہیں، یہ تو کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے. تو اس عورت نے کہا کیا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی؟ یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا لیکن وہ بچا رہا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہو تو وہ لازماً قید میں پڑے گا اور ضرور ذلیل ہو کر رہے گا. یوسف علیہ السلام دعا کیے، میرے پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو آپ علیہ السلام کے رب نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ علیہ السلام سے پھیر دیا. یقین وہی ہے سننے والا جاننے والا. پھر ان لوگوں کو یہ بات سوجی ساری نشانے دیکھ لینے کے بعد کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، اور داخل ہوئے آپ علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے، ہم آپ علیہ السلام کو بہت نیکوکار دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام فرمایا کہ تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آباؤ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے کی. دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا اکیلا اللہ سب پر حاوی غالب؟ انہیں نہیں پوچھتے تم اس اللہ کے سوا مگر چند ناموں کو جو موسوم کر رکھے ہیں تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں اتاری. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو. یہی ہے دین سیدھا اور ہمیشہ سے قائم دائیں، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، جو دوسرا ہے اسے سولی دے دی جائے گی. اسے سولی دے دی جائے گی یا ور پرندے اس کے سر میں سے نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں آپ نے علیہ السلام نے گمان کیا کہ وہ ان دنوں میں سے نجات پائے گا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، تو اسے بھلائے رکھا شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے. تو آپ علیہ السلام رہے جیل میں کئی برس تک، اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں ہیں اور ہری اور دوسری 7 خشک. تو اے میرے دربار مجھے بتاؤ تعبیر میرے خواب کی اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو. انہوں نے کہا یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا اور ایک طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا، اس نے کہا میں بتا دوں گا تم لوگوں کو اس کی تعبیر، بس مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیں. اے یوسف، اے راست باز، ہمیں تعبیر بتائیے. 7 موٹی گاؤں کے بارے میں کہا نہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی اور 7 سبز بالیوں اور دوسرے 7 خشک بالیوں کے بارے میں.
تاکہ میں واپس جاؤں تعبیر لے کر ان لوگوں کے پاس تاکہ کوئی انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم 7 سال تک خوب ذرات کے لگاتار، تو اس دوران میں جو فصل بھی تم کاٹو اسے رہنے دینا، اسی کی بالیوں میں صفائی اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سخت، وہ 7 سال چٹ کر جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تم بیج کے لیے محفوظ کر لو گے۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر اور اس میں وہ انگور کا رس نچوڑیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب آیا آپ علیہ السلام کے پاس ایلچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم واپس چل جاؤ اپنے آقا کے پاس، اس سے پوچھو ان عورتوں کو کیا معلوم جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ تفسیر ہے، یہ باتیں سن کر اس عورت نے کھانے کی ایک پرتکلف تقریب کا اہتمام کیا جس میں مہمان عورتوں کے لیے گاؤ تکیے لگائے گئے، کھانے کی چیزوں میں پھل وغیرہ بھی ہوں گے، چنانچہ ہر مہمان عورت کے سامنے ایک ایک چھری بھی رکھ دی گئی۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ ان عورتیں جب پاکیزگی اور تقدس کا پیکر ایک جوان رینا اپنا سامنے کھڑا دیکھا تو معبود ہو کر رہ گئی، سب کی سب آپ علیہ السلام کے حسن و جمال پر ایسی فرفتہ ہو گئیں کہ اپنے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے۔ جب حضرت یوسف السلام کو جیل میں بھیجا گیا تو اتفاقاً اسی موقع پر 2 اور قیدی بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل کیے گئے۔ وہ قیدی آپ علیہ السلام کے پاس اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے آئے، بولے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام دوسرے قیدیوں سے بالکل مختلف ہیں، آپ علیہ السلام اعلیٰ اخلاق اور قابل عشق کردار کے مالک ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ علیہ السلام ہمارے خوابوں کے سلسلے میں ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ جیل میں قیدیوں کھانے کے اوقات مقرر ہوں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ تعبیر کے بارے میں فکر مت کرو، وہ تمہیں کھانا آنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات شروع کی اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا مقصد تھا کہ حق کی تبلیغ کے لیے جو موقع میسر آئے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ قانون بنانے اور اس کے مطابق حکم چلانے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ تمہیں کبھی موقع ملے تو بادشاہ کو بتانا کہ جیل میں ایک ایسا قیدی بھی ہے جس کا کوئی قصور نہیں اور اسے خواہ مخواہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ بدعا کا لفظ عربی زبان میں 2 سے لے کر 9 تک 10 سے کم کی تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ شخص جیل سے رہا ہو کر پھر سے ساقی گری کر رہا تھا، اسے بادشاہ کے خواب کے ذکر سے اچانک یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ ہاں جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتانے میں بڑا ماہر ہے۔ اس طرح وہ شخص جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ کر آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر سے آگاہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے صرف اس خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ مسئلے کی تدبیر بھی بتا دی، اور تدبیر بھی ایسی جو شاہی مشیروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے سب بیگمات کو طلب کر لیا۔ باقی انشاءاللہ کر پڑیں گے۔ جزاک اللہ۔ پیارا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حامد صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، عاقب صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد صلی اللہ علیہ وسلم، حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، رشید صلی اللہ علیہ وسلم، مشہود صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر صلی اللہ علیہ وسلم، نذیر صلی اللہ علیہ وسلم، داعٍ صلی اللہ علیہ وسلم، شافع صلی اللہ علیہ وسلم، ہادٍ صلی اللہ علیہ وسلم، مہدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہٍ صلی اللہ علیہ وسلم، منجٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ناہٍ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی صلی اللہ علیہ وسلم، تابعی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتحی صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز صلی اللہ علیہ وسلم، حریص علیکم صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم، رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، طہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، توسیم صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم، خامیم صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، اولا صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل صلی اللہ علیہ وسلم، ولی صلی اللہ علیہ وسلم، مدثر صلی اللہ علیہ وسلم، متین صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق صلی اللہ علیہ وسلم، طیب صلی اللہ علیہ وسلم، ناصر صلی اللہ علیہ وسلم، مبصور صلی اللہ علیہ وسلم، منصور صلی اللہ علیہ وسلم، مصباح صلی اللہ علیہ وسلم، امیر صلی اللہ علیہ وسلم، اجازی صلی اللہ علیہ وسلم، نظری صلی اللہ علیہ وسلم، کرشی صلی اللہ علیہ وسلم، مدعی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی توبات صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ صلی اللہ علیہ وسلم، کامل صلی اللہ علیہ وسلم، صادق صلی اللہ علیہ وسلم، امین صلی اللہ علیہ وسلم، عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حسیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجیب صلی اللہ علیہ وسلم، شکور صلی اللہ علیہ وسلم، مقتصد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، کبیر صلی اللہ علیہ وسلم، حفیظ صلی اللہ علیہ وسلم، معمور صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم صلی اللہ علیہ وسلم، حق صلی اللہ علیہ وسلم، مبین صلی اللہ علیہ وسلم، مطیع صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، اول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم، باطن صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید صلی اللہ علیہ وسلم، سراج صلی اللہ علیہ وسلم، منیر صلی اللہ علیہ وسلم، محرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مبشر صلی اللہ علیہ وسلم، مذکر صلی اللہ علیہ وسلم، مطہر صلی اللہ علیہ وسلم، قریب صلی اللہ علیہ وسلم، جا خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، عدو صلی اللہ علیہ وسلم، جواد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، عادل صلی اللہ علیہ وسلم، شہید صلی اللہ علیہ وسلم، شہید صلی اللہ علیہ وسلم، رسول الملائم صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحيم قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جزاك الله